آپ کو اس ساری سچویشن کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ساری چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گی اور الیکشن ہو جائیں گے جنوری، فروری، مارچ، اپریل؟ آپ کو کیا لگتا ہے کب تک آپ کے ذہن میں؟ جی میرا تو یہ خیال ہے کہ فروری سے پہلے ہو جانے چاہیے، فروری تک ہو جانے چاہیے. اور کیونکہ جب بجٹ آئے تو وہ بجٹ جو ہے وہ پھر ایک منتخب حکومت دے، اور الیکشن کمیشن کو جو یہ آرٹیکل 57 اور 232 ایک نئی امینڈمنٹ ہے جو آئی ہے، وہ بھی پوری ایکسرسائز کرے کہ وہ جو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو بننے جا رہے ہیں، چاہے وہ صوبائی کے ہوں، قومی کے ہوں، تو ان کا بھی ذرا کچا چٹا جو ہے نا وہ ذرا اس کو ایویلویٹ کر لے کہ آرٹیکل 62 63 کے تحت وہ ایلیجیبل ہیں نہ ہیں، تاکہ یہی شوگر مافیا، یہی گندم مافیا، یہی آئل مافیا، واٹر مافیا دوبارہ اسمبلیوں میں نہ آئے. خواجہ صاحب، اگر ایک ایزیوم کرتے ہیں ہم کہ 2028 کے اندر ہیں، ابھی ہم 2023 میں ہیں نا، 2028 میں فرض کیا کہ ایک ایسی حکومت ہے اور وہ اس وقت جو ہے کہ عین الیکشن سے یا حکومت تحلیل ہونے سے ہفتہ 10 دن پہلے کچھ ایسے فیصلے کرتی ہے، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں جی کہ اب 90 دن کے اندر نہیں، بلکہ وہ بھی کہتے ہیں کہ 6 مہینے بعد یا 8 مہینے بعد یا 10 مہینے بعد وہ اس وقت اپنے جو بھی پولیٹیکل ان کے ٹارگٹس ہیں ان کو اچیو کرنے کے لیے کچھ ایسی سچویشن کریٹ کر دیں، تو پھر ساری سیاسی جماعتیں کیا کریں گی؟ کہیں گی ٹھیک ہے ایسے چلنے دیں. پہلی گزارش تو یہ ہے نا کہ یہ امینڈمنٹ کی کس نے؟ سب سے امپورٹنٹ سوال تو آپ یہ کریں نا، یہ امینڈمنٹ کس نے کی ہے؟ پی ایم ایل این نے کی ہے، پی ایم ایل این نے کی ہے. پارٹیوں کے نام لے لیتے ہیں نا ساری. ہاں، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این ساری شامل ہے نا. آپ کی جماعت بھی اتحادی تھی حکومت میں، جے یو آئی بھی تھی. یہ بتائیں کس نے اپوز کیا ہے؟ کوئی ایک آج ہنگامہ کیا ہو، کوئی کسی نے کاپیاں پھاڑی ہوں، بل پھاڑا ہو، چیخا چلایا ہو، کبھی دیکھا آپ نے؟ فرض کریں ایک وہ جماعت جو نہیں تھی پارلیمنٹ میں وہ حکومت میں ہو اور وہ پھر یہ کر دے، کوئی ایسے سٹیپس لے لے کہ وہ 6 مہینے 1 سال تک الیکشن کو ڈیلے کر دیں یا آگے لے جائیں، ایسے ہی کچھ قوانین سازی کر کے کوئی ایسے ہی مسائل پیدا کر کے، اس وقت پھر باقی ساری جماعتیں کیا کریں گی؟ دیکھیں حضور والا، یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ ہمارے یہاں میجورٹی رولز کے تحت میں تو نہیں مانتا اس چیز کو کہ جناب وہ ایک ووٹ سے اکثریت ہو تو قانون سازی ہو جائے. اپوزیشن کا بھی ایک رول ہونا چاہیے، یہ میری ذاتی رائے. لیکن پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ آپ کی اگر اکثریت ہے تو آئین سے متصادم کوئی، آپ آئین سے جو چیز متصادم نہ ہو آپ وہ قانون بنا سکتے ہیں. تو کوئی اعتراض تھوڑی ہے. اگر اس وقت بھی 28 میں کسی کے پاس اکثریت ہے تو وہ بالکل بنائے گا، لیکن اس کو وہ وجہ بھی دینی پڑے گی، آئین سے متصادم نہ ہو یہ بھی دیکھنا پڑے گا، اور عدالتوں میں چیلنج نہ ہو یہ بھی دیکھنا پڑے گا. خواجہ، اس آئیڈیا کو کس حد تک آپ سپورٹ کرتے ہیں یا اس کو اپوز کریں گے کہ بہت سے بڑے سنجیدہ لوگ جو ہیں کہ وہ یہ باتیں کر رہے ہیں جی کہ پہلے آپ کڑا احتساب کریں. سپریم کورٹ آف پاکستان سے وہ جو نیب سے متعلق ترمیم کی گئی تھیں اس کا کیس جو ہے کہ محفوظ فیصلہ 1-2 دن میں سنا دیا جائے گا، کہ وہ جیسے ہی فیصلہ آئے تو اس کے بعد ایک بڑا کڑا احتساب کریں اور جتنے کرپٹ عناصر ہیں اس کو پکڑیں، اور اس کے بعد دیکھیں معیشت جب سنبھلتی ہے تو الیکشن کی طرف جائیں. یہ جنوری فروری بھی چھوڑ دیں. کیا اس آئیڈیا کو سپورٹ کرتے ہیں یا سمجھتا ہے کہ نہیں جنوری فروری میں الیکشن ہو جانے چاہیے؟ دیکھیں ہر محب وطن پاکستانی کرپشن کے خلاف ڈنڈا اٹھانے کو سپورٹ ہی کرے گا، چاہے وہ کوئی بھی اٹھائے. آخر کار میں اور آپ اگر 300 روپے کا پیٹرول ڈیزل ڈلوا رہے ہیں اور میں اور آپ اس وقت اپنے مہینے کے خرچوں کے لیے پریشان ہیں، ایک عام آدمی تو پتہ نہیں کیسے 25-30 ہزار 35 ہزار میں گزارا کر رہا ہے، تو یہ تو لوگوں کی بددعائیں ہیں نا دلوں سے نکلی ہوئی. یہ پیسہ کہاں گیا ہے؟ آخر یہ پیسہ جتنا ہم اسکینڈلائزیشن دیکھ رہے ہیں، یہ جتنی اسمگلنگ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ڈالر ہم دیکھ رہے ہیں، افغانستان جیسا ملک بتائیے ہمارے سے 3 گنا کم پر اس کا پیسہ ہے اور ہمارا یہ حال ہے. بنگلہ دیش ہم سے کہاں چلا گیا آگے، ہمارے بعد جو ملک آزاد ہوئے وہ کہاں چلے گئے. سب نے ایک کام کیا، کرپشن کا قلع کما کیا. حالانکہ کرپشن ختم کوئی نہیں کر سکا، لیکن کہیں کرپشن کے اوپر سزائیں دی گئیں، قوانین بنے. آپ کے یہاں 75 سال میں میرے بھائی، میں تو یہ 31واں 32واں سال ہے سیاست میں تو آج بھی اگر 30 سال پہلے کے اخبار دیکھوں تو وہی چینی کا بحران، وہی آٹے کا بحران، وہی ڈالر کا مسئلہ، وہی ہمارے سارے مسئلے ہیں. مسئلے تو چینج ہی نہیں ہوئے ہمارے. تو ہم تو یہ چاہیں گے ایسے الیکشن سے تو اگر اس ملک میں ایک بار ڈنڈا اٹھ جائے کرپشن کے خلاف اور ایک دفعہ صفائی ہو جائے، ایک دفعہ کوئی ایسا قانون بن جائے. اور کون سا ایسا شعبہ ہے بھائی یہ بتائیے جہاں کرپشن نہیں ہے؟
مطلب میں تو پاکستان کی کسی ایک وزارت، کسی ایک ڈپارٹمنٹ، کسی ایک محکمے کا نام ہی نہیں لے سکتا کہ جہاں کرپشن نہ ہو، چاہے وہ ٹریفک پولیس سے لے کر معذرت کے ساتھ عدالتوں تک چلے جائیں ہم. خیر صاحب، سیاست کے اندر، جمہوریت کے اندر ایک جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جب اگر کسی کو 5 سال کے لیے منتخب کیا جاتا ہے تو 5 سال کے بعد عوام پھر یہ اسیس کرتے ہیں کہ کیا انہوں نے فیئر گورنمنٹ کی ہے، ایک اچھی گورنمنٹ کی ہے، عوام کے مسائل حل کرنے کے والے توجہ دی یا نہیں دیا، تو وہ ایک ووٹ کے ذریعے سے اس کو حکومت سے الگ کر دیتے ہیں یا حکومت میں واپس لے آتے ہیں. تو ایک اکاؤنٹیبلٹی کا یہ طریقہ بھی ہے. لیکن اس وقت بدقسمتی سے تمام بڑی سیاسی جماعتیں جو جمہوریت کے اوپر یقین رکھتی ہیں، آپ بھی کہتے ہیں جمہوریت کے اوپر یقین رکھتی ہیں، وہ اس قسم کے جب آئیڈیا سے بات کرتے ہیں جو 5 سال کے بعد الیکشن کی بجائے الیکشن میں مزید ڈیلے ہوتی ہے، اور جو عوام کا بنیادی حق ہے اپنی منتخب حکومت بنانے کا، وہ حق سے محروم ہو جاتے ہیں. عوام محروم ہو رہے ہیں، وہ طبقات محروم نہیں ہو رہے جو چلیں 3 مہینے بعد 6 مہینے بعد پھر وہ کچھ نہ کچھ اپنا بینیفٹ لے لیں گے، لیکن عوام تو ہر طرف سے ماری جا رہی ہے. حضور میں تھوڑا سا آپ سے اختلاف کروں گا. آپ کو تو یہ اندازہ ہے نا کہ 22 کروڑ لوگوں میں سے کتنے کروڑ لوگ ووٹ ڈالتے ہیں اور کتنے لاکھ یا کتنے کروڑ پہ آپ کا پرائم منسٹر آتا ہے. حضور والا 80% 75% لوگ ووٹ ہی نہیں ڈالتے. آپ کا 3 کروڑ 4 کروڑ ووٹر نکلتا ہے، پاکستان کی 50 جماعتوں میں تقسیم ہوتا ہے اور بمشکل 1 کروڑ سے کوئی آپ کا پرائم منسٹر بن جاتا ہے. ٹرن اوور تو 40% 30% تک سر ہوتا ہی ہے نا. وہ تو 3 کروڑ تو نہیں ہوگا، وہ تو زیادہ ہی ہوگا. پھر سر ووٹ کاسٹ اٹھا لینا، وزیر اعظم کتنے میں بن رہا ہے بس وہ دیکھ لیں. اچھا، وہ ان کی اپنی پارٹی کا، ٹھیک ہے چلیں ہے نا. آپ وزیر اعظم دیکھ لیں تو کیا 22 کروڑ کی، پہلے تو مجھے بتائیں نا، رائٹ آف ووٹ، یہاں پر ووٹ پہ اعتماد ہی ختم ہو گیا لوگوں کو. اب ہم کہیں گے جناب وہ عوام کا حق ہے، عوام کا کون سا حق ہے؟ شاید وہ اس وجہ سے بھی ہو رہا ہے کہ جمہوری حکومتیں جو ہیں کہ وہ جو عوام کے مسائل یا عوام کی توقعات ہیں اس کے اوپر پوری نہیں اتر رہی ہیں، اور وہ غیر جمہوری جو رویے ہیں ان کو مضبوط کر رہی ہیں. تو شاید یہ بھی وجہ بھی ہو سکتی ہے. یہ جمہوری حکومتوں نے سوائے اپنے محلوں کے، اپنی وزارتوں کے، اپنی جائیدادوں کے، اپنی ملوں کے، عوام کو کیا مضبوط کیا؟ انہوں نے کیا اپنے منشور کبھی بھی منشور پہ عمل کیا؟ انہوں نے یہ قانون سازی اپنی مرضی کی کرتے ہیں. مزدور کی نمائندگی وڈیرا کرتا ہے، صنعتکار جو ہے نا وہ لیبر کی نمائندگی، جو ایک فیکٹری ورکر ہے اس کی نمائندگی صنعتکار کرتا ہے، یوتھ کی نمائندگی 60 سال کا آدمی کرتا ہے، خواتین کی نمائندگی بہو بیٹیاں پھوپھیاں چاچیاں کرتی ہیں. بھائی یہ جمہوریت تو بڑی سلیکٹڈ فیڈوکریسی ہے. اور جو ایوان میں لوگ بیٹھے ہیں، آپ بتائیے کیوں نہیں ٹیکس لگنے دیتے؟ بھائی اتنی بڑی بڑی انکم ہے آپ کی، ایگریکلچر انکم ٹیکس ہے، اس پہ ٹیکس نہیں لگنے دیتے. آپ یہ سمگلنگ ہے اس کے اوپر کارروائی نہیں ہونے دیتے. اور بہت سارے لوگوں کے اتنے بزنس ہیں، ملٹی بلینئر ہو گئے پاکستان میں. پاکستان کے قرضے سے زیادہ لوگوں کے پاس پیسہ ہے جو پاکستان پہ قرضہ ہے. تو آپ میں جمہوریت کا قائل نہیں ہوں، مگر میرے پاس آپشن کیا ہے؟ جس دن میرے پاس یہ آپشن آ گیا یا لائک مائنڈڈ لوگ آ گئے 2/3 میجورٹی سے، سب سے پہلے تو اس آئین کو چینج کریں نا. اصل میں جو نظام ہے ہمارا، جس قاعدے قانون پہ کھڑا ہے، اس قاعدے قانون کے اندر تشریحات کی اتنی ضرورت ہے کہ ہر بات کے لیے ہائی کورٹ، ہر بات کے لیے سپریم کورٹ، ہر بات کے لیے سینٹ، ہر بات کے لیے پارلیمنٹ. ایک عام آدمی کو آپ اپنا آئین پڑھا کے تو دکھائیں، اسے یہی نہیں سمجھ آئے کہ میرا قانون ہے کہاں.